السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اقبال ندیم۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جن کا تعلق حجرہ شاہ مقیم سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمیل احمد صاحب۔ یہ موٹر کار مکینک ہیں، یہاں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا جو آٹو مکینکس کا کام سیکھا ہے وہ ملیشیا سے سیکھا ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، وہاں سے ڈپلومہ لیا اور اپنی ساری جتنا ایکسپیرینس ہے وہاں سے گین کیا۔ اب ہمارے علاقہ دیپال پور قصور روڈ پر کوٹ شوکت سلطان میں حجرہ شاہ مقیم میں اپنی بہترین ایک ورکشاپ بنا کے کام کر رہے ہیں۔ تو میرا ان سے انٹرویو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو موٹر مالکان ہیں، گاڑیوں کے جو مالکان ہیں، ہمیں اچھے مکینک کی ضرورت ہے جو کمپیوٹرائزڈ گاڑیوں کو سمجھتے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ملاتا ہوں جناب جمیل احمد صاحب سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان ہے۔ آپ اپنی تعلیم کے متعلق ذرا بتا دیجئے۔ سر جی میری بیسک تعلیم ایف اے ہے اور اس کے بعد میں ملیشیا چلا گیا ہوں، وہاں پہ آٹوموٹیو کا میں نے ڈپلومہ لیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے کام اپنا کیا ہے اور الحمدللہ میری ورکشاپ پہ وہاں پہ جو ایشیا کا نمبر 1 کالج ہے ٹی او سی کالج، وہاں کے اسٹوڈنٹ مجھ سے ٹریننگ لیتے رہے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، یہ ہے وہ مقام جو جمیل احمد صاحب نے حاصل کیا ہے ملیشیا میں جا کے۔ ان کی اسٹرگل قابل داد ہے، انہوں نے کام کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس پر کام کیا اور لوگوں کے روکنے کے باوجود کہ یہاں کام نہ کریں، تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے حجرہ شاہ مقیم کو کس لیے چنا؟ میرے بہت سارے دوست ہیں جو لاہور میں سیٹل ہیں، ان کا بزنس ہے یہ آٹوموٹیو کا، پارٹس کا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ لاہور میں اپنا کام شروع کریں، لیکن میں نے ترجیح دی میرا یہ شہر ہے، یہاں کے لوگوں کو میں اپنی خدمت کا موقع دوں۔ اور ہمارے دراصل پورے دیپال پور کے اندر کوئی بھی پروفیشنل مکینک نہیں ہے، سب نے یہیں سے کام سیکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں لوگوں کو اپنی خدمت کا موقع دوں اور ان کو بہتر سروس دوں، کیونکہ آج کل جدید دور کے اندر ہائیبریڈ اور ای ایف آئی گاڑیاں جس کو ہم عام زبان میں کمپیوٹر والی گاڑیاں کہتے ہیں، ان کا دور ہے۔ تو اس کا بیسیکلی مکینک آپ کے حجرہ میں اب موجود ہے الحمدللہ۔ آپ کو کسی قسم کا اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں، ایوریج کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہو، ای ایف آئی گاڑیوں کا جو فیول انجیکشن گاڑیاں ہیں۔ جی آپ ذرا تشریح کر دیں ہمیں۔ ناظرین، ہم گاڑیاں ہیں ہمارے پاس آج کل جو زیادہ تر ہمارے علاقے میں وہ کلٹس ہے، ویگنار ہے، آلٹو ہے یا اس قسم کی گاڑیاں ہیں، یا زیادہ ہمیں اس علاقے میں ہمارے پاس 1300 سی سی کی ایکس لائی وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کام ہی کمپیوٹر صحیح ہونے کی وجہ سے کرتی ہے۔ اور آپ جمیل احمد صاحب سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ای ایف آئی گاڑی اور عام گاڑی میں فرق کیا ہے۔ جی عام گاڑی جو ہوتی ہے نا جو وہ کارپوریٹر والی ہے، اب تو وہ پاکستان میں بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ای ایف آئی کو ایکچولی وہ فیول انجیکشن گاڑی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ انہوں نے کمپنی والوں نے کمپیوٹر لگا دیا ہوتا ہے جس کو ہم ای سی یو کہتے ہیں، انجن کنٹرول یونٹ کہتے ہیں، اور اس کو چلانے کے لیے یہ اسکینر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی یہ میرے پاس اسکینر ہے جی، پہلے اس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو فالٹ ہوتا ہے پھر ہم وہ حل کرتے ہیں۔ اور یہ ڈیوائس ہے جی بلوٹوتھ کے ذریعے گاڑی کے اندر کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں، تو جس سے ہمیں فالٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا فالٹ ہے۔ ناظرین، جب ہم ورک شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں کہ گاڑی آئی ہے چیک کرو۔ تو میں نے دیکھا کہ جن کو گاڑی کا پتہ نہیں ہے وہ تجربات کرتے ہیں
جس طرح انسانی جسم میں کوئی فالٹ آتا ہے تو اچھا ڈاکٹر ہی اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی دوائی تجویز کرتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑی کا جو ہیڈ ہے، جو کمپیوٹر ہے، اس کو کوئی بندہ اگر سمجھتا ہے تو اس کی بیماری کا علاج کرے گا. تو اسی وجہ سے ہمارے بہت نقصانات ہوتے ہیں. ہمیں پتوں کی یا لاہور میں یا کہیں دور جانا پڑتا ہے، وہاں ہمارا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیٹرول خرچ کر کے ہم جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہاں اجرا شاہ مقیم میں یہ سہولت میسر ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مطلب کو یہ ہے کہ دیپال پور سے اگر ہم کوٹ شوکت سلطان میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ جمیل احمد صاحب کی یہ ورکشاپ ہے، پاکستان کار کیئر سینٹر کے نام سے ہے. تو میرا انٹرویو کرنے کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق گاڑیاں چلانے کے ساتھ ہے، گاڑیاں رکھنے والے ہیں. تو میرے جتنے دوست ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، وہ سارے جو گاڑیوں والے ہیں وہ اپنی گاڑیوں کا صحیح علاج کروانے کے لیے صحیح مکینک کے پاس جائیں گے تو گاڑی اچھی ایوریج دے گی اور اچھے طریقے سے چلے گی. جمیل صاحب تھوڑا سا ہمیں اس کمپیوٹر کا آپ نے بتایا ہے، لیکن ذرا اور تشریح کر کے بتائیں کہ اس کے ذریعے آپ کیا کیا چیز جو وہ چیک کرتے ہیں. اس کے ذریعے جی کمپلیٹ چیک ہو جاتا ہے، جس کے اندر انجن آ جاتا ہے، باڈی کے اندر وہ ABS بریک آ گئی اور چیسز کے اندر اس کا پاور سٹیئرنگ آ گیا. وہ کمپلیٹ چیزیں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اس کو وہ ہائیڈرولک پاور سٹیئرنگ کو چینج کر کے انہوں نے الیکٹرک موٹر لگا دی ہوئی ہے، جو ویگن آر ہے، کلٹس ہے ان کے اندر، اور اس کی ساری اس سے ڈائگنوس ہوتا ہے کمپیوٹر سے. میں آپ کی بات کو یہاں روکتا ہوں. ناظرین، ہم مکینک کے پاس جاتے ہیں، ہمارا سٹیئرنگ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، جدید گاڑی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جی کنگھی کا کام ہونے والا ہے. تو مجھے تو آج پتہ چلا کہ وہ کنگھی بھی اگر تار الٹی لگ جائے تو کنگھی کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے. تو وہ ذرا بتائیں جی. ہمیں تو وہ فوری طور پہ کنگھی اتارتے ہیں، نیچے سے اتار کے کنگھی والے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ بڑا ایکچولی اس سے وہ کنگ جس کو کہتے ہیں نا جی، اس کو سٹیئرنگ ریک کہتے ہیں. اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے، اس کے لیے کمپیوٹر کی یہ اسکینر کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پہ وہ ہمارے جو مکینک ہے بیچارے وہ جگاڑ سے کام لیتے ہیں، حالانکہ کیلیبریشن کے بغیر اس وقت تک سٹیئرنگ لائٹ نہیں ہوتا جب تک کمپیوٹر سے اس کی کیلیبریشن نہ کی جائے. کیا بات ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے بھی متاثر کیا. اور سینٹرو بلیک کا جو سسٹم ہے اس کو میں نے درست کروایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرو بلیک میری ہر ویڈیو میں آپ کو نظر آتی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ جمیل احمد صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ اصل ٹیکنیک کیا ہے. ہماری گاڑیوں کی جو لائف ہے وہ سیف ہوگی اور لائف بڑھے گی، ایوریج بھی بڑھے گی. جمیل صاحب کچھ ذاتی سوال کرتے ہیں. آپ کس اسکول سے پڑھے ہیں؟ جی میں کوٹ شوکت سلطان سے الحمدللہ میں نے میٹرک کی ہے اور FA علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے، اور اس کے بعد ملیشیا سے میں نے ڈپلومہ کیا TOC کالج سے. ناظرین، میرے حلقہ احباب میں زیادہ تر اساتذہ کرام ہیں، تو ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے کہ جمیل احمد صاحب، سر صغیر احمد جوید صاحب میرے پیارے دوست سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، ان کے یہ کزن ہیں، ان کے بھائی ہیں. تو اس حوالے سے بھی مجھے یہ جنون چڑھا کہ میرے دوست کے کزن ہیں اور ہمارے اس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان سے. تو اس حوالے سے بھی دل کیا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے. کاروباری مشہوری اپنی جگہ، لیکن ایک ایسی پرسنالٹی جس نے پردیس میں جا کے ڈپلومہ کیا، وہاں سے کام سیکھا اور اپنے علاقے کو سرو کر رہے ہیں، پاکستان میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو میں ان کو داد دیتا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے لیے بیٹھے ہیں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے بڑی اچھی سوچ رکھی ہے اور اس سوچ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز میں جی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جتنے بھی کسٹمر میرے آئیں گے نا، آئل فلٹر مجھ سے اگر چینج کرواتے ہیں نا تو ان سے میں اسکیننگ کے کوئی پیسے نہیں لوں گا، فری اسکین کر کے دوں گا گاڑی. جی ویسے عام حالات میں کتنی فیس لوگ لیتے ہیں؟
500 रुपया ले रहा हूँ जी मैं। अगर मुझसे कोई ऑयल चेंज नहीं निकलता, वॉक इन कस्टमर अगर कोई आता है तो 500 रुपया मैं फीस लेता हूँ। आउटडोर की मैं 1000 रुपया लेता हूँ। नाजरीन, एक मेहरान सादा सी गाड़ी है, उसमें भी कंप्यूटर होता है। वो कंप्यूटर आउट हो जाता है तो हमें कम अज़ कम दीपालपुर जाना पड़ता है, नहीं तो उकाड़ा या लाहौर का चक्कर लगता है। अब देखें, छोटी सी गाड़ी है लेकिन वो भी कंप्यूटर के बगैर नामुकम्मल है। तो इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाएं कि आप अगर आयल भी चेंज करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को आयल चेंज करने के लिए जमील अहमद साहब की वर्कशॉप पे आएंगे तो आपका जो स्कैनर वाला काम है ना वो फ्री में हो जाएगा, उसके आपको पैसे बच जाएंगे और आपकी जो गाड़ी है उसकी एवरेज भी बढ़ेगी और आपका फ़ायदा होगा। जमील साहब, इसके अलावा आपने जो वर्कशॉप बनाई है इसमें सारी सहूलतें हैं, बड़ी जदीद किस्म की आपने वर्कशॉप बनाई है, तो इस पर आपकी लागत तो काफ़ी आई होगी। जी बिल्कुल जी, खर्चा तो बहुत आया, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कस्टमर को बेनिफिट मिले। अगर रात को गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है ना तो वो दुकान के अंदर होगी, बाहर नहीं खड़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी गाड़ी की यहाँ 100% हिफाजत है। इधर आपकी गाड़ी का काम बेहतरीन होगा। आपका जो कंप्यूटर का मसला है वो इंशाल्लाह उजरा शाम की में हल होगा। देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन, आपकी मदद और आपका तावन ही जमील अहमद साहब के जज्बे को तक़वियत देगा। तो आप कोई पैगाम देना चाहें मैकेनिक हज़रात को और गाड़ी वालों को? मैकेनिक हज़रात से यही दरख्वास्त है कि वो जब भी गाड़ियों का ऑयल चेंज करें उसकी आप थ्योरी को चेक करें। ये नहीं कि हर गाड़ी में 20-50 डालते जाएं। 20-50 जो है सबसे हल्का ऑयल है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मैकेनिक हज़रात से कि अच्छा ऑयल डालें जिससे इंजन की लाइफ बढ़ेगी। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल रोशन डिजिटल का, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। रोशन पाकिस्तान को जमील अहमद साहब देखते हैं बाकायदगी से। नाजरीन, शफीक शुजात साहब मेरे भाई ने ये रोशन पाकिस्तान उजरा शाह मुकीम में चैनल लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मोनेटाइज हो चुका है। इनके व्यूवर्स की तादाद बढ़ रही है और इंशाल्लाह ये बढ़ती रहेगी। और मैं बतौर मेज़बान आपके पास हाज़िर होता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी रोशन पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ। तो मेरी दुआ भी ये है कि अल्लाह पाक शफीक शुजात साहब के रोशन पाकिस्तान को भी तरक्की अता फरमाए और जमील अहमद साहब यहाँ इतना अच्छा काम इनका हो कि इनको बाहर जाने का सोचना ना पड़े, कि यहाँ इतने सेटल हो जाएं, इनका काम इतना अच्छा चले कि ये हमारे पास ही रहें और हमारे पाकिस्तान की ये तरक्की में अपनी पूरा खिदमत सर अंजाम दें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगीं, हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा, हमारी बातचीत अच्छी लगी, तो रोशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप अपने ख्यालात हमारे लिए लिखते हैं तो तक़वियत बढ़ती है और काम करने को दिल करता है। और दिन ब दिन नई एक से बढ़कर एक अच्छी वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। रोज़ाना आपके लिए और हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए इंटरव्यूज़ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी।